مس مینجمنٹ ہوا ہے اس میں 2020 میں was about almost $500 billion, 500 billion. And Ministry of Finance rescues these companies when they are in trouble. نجکاری کمیشن کے تحت پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ نجکاری سے قبل قومی ایئر لائن کی تنظیم نو کی جائے گی۔ ادارے کو 2 کمپنیوں میں تقسیم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملکیتی اداروں کا سالانہ نقصان 500 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ نجکاری کا عمل 2001 سے جاری ہے۔ قومی ایئر لائن کے ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے مالیاتی مشیر کی خدمات طلب کی گئی ہیں۔ مالیاتی مشیر پی آئی اے کی مالی تنظیم نو کے لیے مختلف منصوبوں پر تجاویز دے گا۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی 2 کمپنیوں میں تقسیم یا ایک ہولڈنگ کمپنی کے ماتحت ادارہ بنانے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ قومی ایئر لائن کے 147 ارب روپے کے اثاثوں کے مقابلے میں قرضوں کی مالیت 742 ارب روپے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نجکاری کے لیے قومی ایئر لائن کا آپریشن جاری رہنا انتہائی ضروری ہے۔ These SOEs were marred by inefficiencies, mismanagement ہوا ہے اس میں، تو overall SOEs کے losses according to the work done by my colleagues 2020 میں was about almost $500 billion, 500 billion. Over the period financial losses ہوتے گئے اور سروس کوالٹی ڈکلائن ہو گئی ہے کمپنیز کی، اور there has been massive drain on public resources. So Ministry of Finance being the ultimate owner of these assets, and Ministry of Finance rescues these companies when they are in trouble. دوسری جانب حکومت نے 10 منافع بخش اور خسارے کا شکار 10 اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے، جس کے مطابق آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی 100.8 ارب روپے منافع، جبکہ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی 108.5 ارب روپے خسارے کے ساتھ سر فہرست ہے۔ وزارت خزانہ کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2020 میں پاکستان پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ 49.4 ارب روپے کے ساتھ دوسرے، نیشنل بینک 30.6 ارب روپے کے ساتھ تیسرے، گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ 29.8 ارب روپے کے ساتھ چوتھے، نیشنل پاور پارک مینجمنٹ 28 ارب روپے کے ساتھ پانچویں، پورٹ قاسم اتھارٹی 15.4 ارب روپے کے ساتھ چھٹے، نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی 9.3 ارب روپے کے ساتھ ساتویں، پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ 6.3 ارب روپے کے ساتھ آٹھویں، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی 6.08 ارب روپے کے ساتھ نویں، جبکہ پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن لمیٹڈ 6.02 ارب روپے منافع کے ساتھ 10ویں نمبر پر رہی۔ دوسری جانب نیشنل ہائی ویز اتھارٹی 94.3 ارب روپے خسارے کے ساتھ دوسرے، ریلوے 50.2 ارب روپے کے ساتھ تیسرے، سکھر الیکٹرک پاور کمپنی 40.8 ارب روپے کے ساتھ چوتھے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز 36.7 ارب روپے کے ساتھ پانچویں، سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ 21.4 ارب روپے کے ساتھ چھٹے، پاکستان اسٹیل ملز 20.6 ارب روپے کے ساتھ ساتویں، ہیسکو 17.7 ارب روپے کے ساتھ آٹھویں، پاکستان اسٹیٹ آئل 14.8 ارب روپے کے ساتھ نویں، اور پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی 14.6 ارب روپے کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہے۔ اس ضمن میں نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا کہ 2019 میں حکومتی ملکیتی اداروں کا خسارہ 143 ارب روپے تھا، جو کہ 2020 تک 500 ارب روپے سالانہ تک پہنچ چکا ہے۔ ان کے مطابق نقصانات کی وجہ میرٹ کے برعکس تعیناتیاں ہیں، جبکہ نجکاری کی فہرست پہلے سے تیار اور اس پہ اتفاق رائے موجود ہے۔ اس میں بہت کریڈیبل آرگنائزیشنز ہیں جو ہم نے ٹاپ 10 پروفٹ میکنگ کی لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ وی ول بی ویری ہیپی ٹو شیئر دیٹ لسٹ وتھ یو، اور ان کی 2020 کا ڈیٹا بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اور ٹاپ 10 لاس میکنگ بھی ہیں جن کو ہم ٹرن اراؤنڈ کے اس پہ کریں گے یا پرائیویٹائزیشن کے لیے جائیں گے۔
مس مینجمنٹ ہوا ہے اس میں. 2020 میں was about almost $500 billion, 500 billion. And Ministry of Finance rescues these companies when they are in trouble. تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے تاکہ آپ تک پہنچ سکیں ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تجارت نیوز، بہتر اپنا کل.